آپ کے سامنے موجود ہوں سعد چودھری نعیم اعجاز صاحب ہیں جو سی ای او ہیں بلو ورلڈ سٹی کے. ہمارے رائٹ پہ اعجاز صاحب ہیں, مسرت اعجاز خان صاحب جو چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسیشن پاکستان کے. سرفراز گوندل صاحب ہیں, ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. حمزہ سرفراز صاحب ہیں, سیلز ڈائریکٹر ہیں. ارشد اوان صاحب ہیں, ڈائریکٹر اوورسیز ہیں. اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے, اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے, اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچوئل ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سن 2017 میں 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی جی. اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی, اور یہ 1534 کنال کی تھی. پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں. یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی, اور ان کے تحت ونس اے پلاننگ پرمیشن از گرانٹڈ اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ, اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا. 300-400 کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں, ان تمام افراد نے مل کے, جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے, انہوں نے ایک رول پلے کیا, اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے, اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا. یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں. اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, respondents isme RDA hain ji, the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of codal formalities. تو ہم نے ساری کورٹل فارمیلٹیز فلفل کی ہوئی تھیں. اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے. سب سے نیچے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو نوٹس فار اے فورسیٹ ڈیٹ the parties are directed to maintain status quo meanwhile. یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کا جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں. ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے, وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے کہ یہ رقبہ گرین ہے کہ براؤن ہے. گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اوریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے. یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے, اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ایز بنجر قدیم کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں. ریونیو سٹاف نے لکھا ہوا ہے رقبہ حاضہ بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے. تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے 30/9/2023 کو, بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انلیگل ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز. یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہیں. یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پروکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں. تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے, یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں, جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے.
پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں، ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن گائیڈنس ریگارڈنگ پروسیسنگ آف پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ راولپنڈی. سب سے نیچے والی لائن پہ اگر آپ متوجہ ہوں تو لکھا ہوا ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریکویسٹ ٹو پرووائڈ گائیڈنس ان ابو ریفرڈ میٹر ٹو دس ڈپارٹمنٹ ایٹ دا ارلیسٹ ٹو پروسیڈ فردر. یعنی آر ڈی اے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے. یعنی جو پوائنٹ ہم میک کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 دفعہ ہمیں اپروولز دیں، ہم نے لینڈ پروکیورمنٹ شروع کر دی، پبلک منی انوالو ہوگی، اس کے بعد آر ڈی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم یہ اپروول نہیں پروسیس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے. پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے. یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں، جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں، کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے. ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے. یہ براؤن اس لیے چونکہ یہ برانی ایریاز ہیں، پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں. ہم نے جی فاٹا کو اپلائی کر رکھا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت، اور یہ لیٹر ہے جناب 1 دسمبر 2022 کا. 15 خاموشی کائنڈلی جی، ریالٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز، کائنڈلی ریالٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی، تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی، یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے سے پیچھے جائیں. 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا، اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اسے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارے صاحب، اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. اچھا یہ سوری پچھلا ہی دکھائیں. فاٹا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی ہم سے، انہوں نے پیمنٹ لے لی، ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسیس ہے. لیگلی اس وقت جس وقت فاٹا نے اس کو اپنا کنٹرولڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی. تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے. اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے، اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ چونکہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے، تو اس ایریے میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچڈ ہیں اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں، اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے. یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے، اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI، DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں، انٹیلیجنس بیورو، IG پنجاب، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ، چیف منسٹر پنجاب، سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں. آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں، جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں، وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں، اپنی تمام قبضہ کوٹھیاں وزٹ کراتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی، اور CTD کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ جی یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں، آپ نے جب بھی چیک کر لیں. اس سے اگلا جی، یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی. سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال، انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے، میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں، ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے.
4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا، آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے، اور منع بھی انہوں نے کیا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب ہیں جی، ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے، اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں، ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے۔ طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RDA رہے، یہ بھی اعلی کار بنے رہے۔ عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے۔ عامر کیانی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور واسق کیون صاحب، عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے، اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے، اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی ہیں۔ یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس، اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے نئی مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے، ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں، خود دیکھیں گے یہ معاملہ نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے۔ میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف، چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں، اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میئر کی جاتی ہے، باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے، اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے، یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی۔ ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے، وہ بہت اور ایمپل ہے۔ جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ، اور جو ہمارا کیس ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی، تمام علاقہ بنجر پڑا ہے، پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے، اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا، اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon۔ اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، ہم دونوں مل کے DHA کو رقبہ دیں گے اس ایریا میں، یہ بھی بات طے ہو چکی ہے، علاقہ بھی طے ہو چکا ہے۔ ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو۔ میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے، آئی ایم ویری تھینک فل، آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں، اور باقی سب کا بھی شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ، اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، 1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے، یا 2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے۔ کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں، خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس 1 سال میں، اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے، اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے، اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جی میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا، باقی میں نعیم اجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا۔ صرف ایک آخری پلی میں حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ عاصم صاحب، پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے، لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں۔ اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسیژن اپنی نصرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں۔ خدا را آپ سپہ سالار ہیں، اللہ اور اللہ کہ رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں، نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی۔ جزاک اللہ خیر جی، میں نعیم صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، باقی معاملات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائیڈ کریں گے۔ اعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا جو آج ہمیں یہاں پہ لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں. صاحب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں جی یہ پچھلے تقریباً 4-5 دنوں سے یہاں پہ آر ڈی اے والے، ڈسٹرکٹ کونسل والے، راولپنڈی پولیس کمشنر صاحب کی پوری ٹیم، ڈی سی صاحب کی پوری ٹیم، ڈی جی آر ڈی اے صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے، ایک پلان کر کے ایک پوری یونین ان کی تیار ہوئی ہے. اس کو لے کے لمبی چوڑی پولیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیالہ روڈ کے اوپر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صرف پارٹی بنایا بلو ورڈ سٹی کو، وہ جس طرف بھی گئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے، وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی، اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کے پاس آر ڈی اے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے جی یہاں پہ ہمیں سی ٹی ڈی نے ایک رپورٹ جنریٹ کی ہے کہ یہاں کے افغانی آ گئے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. یار آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے، کیا احلام ہو گیا کہ یہاں پہ افغانی آ رہے ہیں؟ آپ لوگ سوسائٹیز کے اونر سے تو پوچھیں گے. اس کے بعد ان کا یہ سٹوری کریٹ کر کے بیٹھے جی انلیگل پروجیکٹ. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ سٹی آج راولپنڈی میں آئی ہے، پچھلے لاسٹ ویک میں آئی ہے. بلو ورڈ سٹی کو مارکیٹ میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، مور دین 5 ایئرس. سب سے پہلے ابھی سعد بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر دکھایا ہے. یہاں پہ جو پہلے نے ہمیں پلاننگ پرمیشن ایشو کی گئی ہے وہ 427 کنال کی ہے. وہ کس نے دی ہے؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے. وہ کس طرح پلاننگ پرمیشن کس طرح ایشو ہوتی ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ سٹارٹ جی ہوتی ہے آپ کے محکمہ مال سے. پٹواری صاحب ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں جی سعد نذیر ندیم اجاز یہ اس بلو ورڈ سٹی کے اندر ایک سوسائٹی لانچ کی، فارم رجسٹر ہوئی ہے. اس رجسٹر کے اندر کون ہے جی؟ سعد نذیر، چودھری ندیم اجاز. اور یہ 427 کنال کی ایک ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں فرد ملکیت وہ سبمٹ ہوگی. پٹواری صاحب نے اپنی رپورٹ جنریٹ کر دی. اس کے بعد آگے چلے گی گرداور صاحب کے پاس، انہوں نے ویریفائی کر دیا جی خسرہ گرداوری لگی ہوئی ہے، ساری چیزیں اوکے، واقعی یہی آنر ہیں. اس کے بعد چلے گی این ٹی او صاحب کے پاس. این ٹی او مینس کہ نائب تحصیلدار آفیسر، انہوں نے بھی اوکے کر دیا. اس کے بعد چلے گئے جی اے سی صاحب کے پاس، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے فزیکل وہاں پہ جا کے 427 کنال کا وزٹ کیا. وزٹ کر کے یہ دیکھا کہ یہ 427 کنال جو جگہ ہے، یہ میں ڈے فرسٹ کی بات کر رہا ہوں، I'm talking about 2017. 427 کنال جو ہے وہ کمپیکٹ ایک پیس موقع پہ موجود ہے. اے سی صاحب کا بھی دورہ ہو گیا، کمپلیٹ ہوگی جی چیزیں. اس کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ فارورڈ کر دی اے ڈی سی آر صاحب کو. اے ڈی سی آر صاحب نے اپنا پورا چیک کر کے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا کے، ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ محکمہ مال کی جس میں پٹواری، گرداور، تحصیلدار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ساری چیزیں ویریفائی کر دی، اوکے کر دی سارا کچھ. اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی ڈی سی صاحب کے پاس، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے اوکے کر کے سائن کر کے اپنا محکمہ مال کی جو آپ کی لینڈ کلیئرنس کا ایک نوٹیفیکیشن جس کو این او سی آپ کہہ سکتے ہیں، نو آبجیکشن لیٹر، وہ فارورڈ کر دی. پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں وہ چلی جاتی ہے آر ڈی اے کے اندر. اب آر ڈی اے کے اندر ان کی اپنی ٹیم ہے. پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹ ہیں، فلڈ ایریگیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، واس ہے، ایویشن ہے. ان کے علیحدہ 4 این او سیز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے سارے لیے. وہ لے کے سارے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹس، میں پروسیس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انلیگل ہے. مجھے بتائیں کیسے انلیگل ہے یہ؟ اب ذرا اس کو سنیں، ذرا پوری توجہ سے سنیں. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں، میرے پاس پروف بھی ہے، میں سب کچھ پروف کروں گا. میرے پاس ایک فائل موجود ہے. سارے ڈاکومنٹس ہو گئے. ان کی ہوتی ہے ایک 1 منتھ یا 2 منتھ میں ایک میٹنگ، جوائنٹ میٹنگ. اس میں کون بیٹھتا ہے جی؟ اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب، اس میں بیٹھتے ہیں جی کمشنر راولپنڈی صاحب، اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی سی صاحب. یہ سارے بیٹھ کے اس میں 8-10 سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں. کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک سوسائٹی اپرووڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلاننگ پرمیشن جس کو کہتے ہیں PP1. بلو ورڈ سٹی کو 427 کنال کی ایشو ہوگی. اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سبمٹ کر دی 1534 کنال کی. وہ بھی سیم اسی پروسیس سے گزر کے چلے گی، وہ بھی انہوں نے اپروو کر دی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپرووڈ ہوگی، ہم نے یہاں پہ لینڈ پرچیز کی، موقع پہ ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ شروع کر دیا. اب ادارے نے ہمیں رجسٹر کر لیا نا، ہم آن بورڈ ہو گئے، وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا. لمبی چوڑی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی. وہاں پہ مین بولے ورڈز بنی ہیں، پارک بنے ہیں، سکول بنے ہیں، سکول موقع پہ چل رہے ہیں.
اس کے اندر پبلک منی انوالڈ ہوگی. یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ڈیلر بردرز یہاں پہ کھڑے ہیں یہ سارے انوالڈ ہو گئے. 5 سال میں ہم لے کے اپنے سارے ہمارے جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے ہم آگے ساری چیزیں RDA کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ اوپن کر کے دیکھیں تو ہمارا کیس آپ کو نظر آئے گا انڈر پروسیس, انلیگل نہیں نظر آئے گا کدھر بھی. ساری چیزیں کرنے کے بعد فائنلی نے کہا جی آپ اپنا LOP جمع کروا دیں, لے آؤٹ پلان. ہم نے وہ بھی جمع کرا دیا, ساری چیزوں کے. پھر ان کا اپنا ایک میٹر چلنا شروع ہو گیا اربن پیری اربن کا, جو جی یہ معاملات ہے. پھر ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کی اپنی جنگ سٹارٹ ہوگی کہ یہ کس کی حدود ہے کس کی حدود ہے. اس ساری چیزوں کو ہم لے کے ان کے روز کے وہی ڈرامے وہی ساری کہانیاں لے کے ہم سارے اپنے ڈاکومنٹس لے کے کورٹ میں چلے گئے. ہم نے وہاں پہ جا کے سبمٹ کر دیے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, اس میں اربوں ہم نے انویسٹ کیے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں, لینڈ پروکیورمنٹ کر چکے ہیں, یہ پوری عوام اپنے ساتھ جوڑ چکے ہیں, ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اب ان محترم کا آپس میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے جی ڈسٹرکٹ کونسل کی ہے دودھ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے جی RDA کی ہے, بیچ میں فاٹا بھی آ گئی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کہاں جائیں. انہوں نے کہا جی آپ نے پوری کوڈل فارمیلٹی ساری پوری کی ہیں. جی الحمدللہ ہم نے پوری کی. کہاں ہیں وہ چیزیں؟ ہم نے ساری چیزیں اٹھائیں, ان کے ساتھ نیکسچر لگائے, ان کو اٹیچمنٹ کر کے سارے ڈاکومنٹ سامنے جا کے وہاں پہ سبمٹ کیے. ان کو دیکھنے کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر کر دیا کہ RDA کو, فاٹا کو, ڈسٹرکٹ کونسل کو, راولپنڈی پولیس کو کسی کو کوئی ترائز نہیں ہے جب تک آپ کی حدود کا تعین نہیں ہوتا ہے, چیزیں کلیئرنس نہیں ہوتی, آپ کے جو بھی لٹیگیشن آپ سیٹل ڈاؤن جو بھی ہوتی ہے آپ کا یہ ہم اس کو سٹے دیتے ہیں. سٹے آپ کا انٹیکٹ ہے, آپ اس کے اوپر نہ ان کی کوئی چیز ڈیمولش کر سکتے ہیں اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے میٹر ہمارے ڈاکومنٹس پورے ہیں. اگلے دن جناب محترم یہ سارے ادارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں. جب وہاں پہ موقع پہ پہنچے تو میں بھی پہنچ گیا, میرے ساتھ میری پوری لیگل ٹیم تھی. میں نے کہا محترم آپ لوگ کدھر آئے ہیں؟ یہاں جی کچھ افغانی ہیں, ہمیں یہ ملا ہے وہ. میں نے جناب محترم یہ جتنے ہمارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں نا موقع کے اوپر جن کو آپ ڈیرے کہتے ہیں, بیسکلی یہ ڈیرے نہیں ہیں, یہ جو ہم لینڈ پرچیز کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ بلو ورڈ سٹی مور دین 200,000 کنال, 2 لاکھ پلس ہے اس کے پاس جگہ. فزیکل موقع کے اوپر ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے. سارا کچھ جو لیبر جس ایریا میں کام کرتی ہے, ٹھیکدار ہیں, سب کانٹریکٹر ہیں, وہاں پہ بہت ساری ٹیمیں ہیں. 15 to 20,000 پیپل اس ٹائم آج کی ڈیٹ میں لیبر جو مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف کیٹیگریز میں وہ بلو ورڈ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہے, جو سائٹ پہ کام کر رہی ہے. اوٹی کے بھی بندے ہیں, دوسرے آپ کے میسن وغیرہ بھی ہیں, کوئی آپ کے کارپینٹر ہیں, کوئی سٹیل فکسر ہیں, کوئی کیوبمیٹ کے ہیں, کوئی کسی چیز کے, کوئی ڈیزل کے ہیں, کوئی میسن پہ لگے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ بلو ورڈ سٹی نے آپ یہ دیکھ لیں وہاں پہ اس علاقے کے اندر یہ بنجر قدیم ہے. عرصہ دراز سے آپ دیکھیں ڈاکومنٹس کے اندر بنجر قدیم ہی آ رہا ہے, یہ کوئی کاش کی جگہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ میرا علاقہ ہے, میں وہاں پہ بڑا ہوں, میری پیدائش ہوا ہے, میرا وہ جدی علاقہ ہے, مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. یہ تو کوئی کمشنر صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں, کوئی فیصل آباد سے ہیں, یہاں پہ پنڈی پہ آ کے بیٹھ گئے, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بنجر قدیم ہے, یہ ہمیں پتہ ہے جو یہاں پہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ جگہیں آ رہی ہیں. ڈاکومنٹری آپ دیکھ لیں, گوگل ارتھ کو پیچھے جا کے آپ دیکھ لیں, جس لحاظ سے لٹھے میں دیکھ لیں نظر آ رہا ہے وہ سارا بنجر قدیم ہے. خیر جو بھی ان کی جو سٹوریز تھی ساری, ڈلیسس سینٹر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, فری آف کاسٹ لوگوں کے ڈلیسز ہو رہے ہیں, نہ کسی کو چارج ہے. فلائی دیکھیں نا, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے ہیں, یہ عوام ہماری ہے, ہم نے ان کا سہارا نہیں بننا. ملک کس طرف جا رہا ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم لوگ بجلی کے بل تک نہیں جمع کرا پا رہے. اور یہ لوگ آتے ہیں بڑی آسانی سے مشینیں لے کے, ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس مشینوں کو بھی رینٹ دینے کے لیے پیسے ہیں, ان کے پاس 20 بندوں کا پورا جنڈ اکٹھے کرنے کے بھی ہوئے ہیں, ان کے پاس آپس میں ڈسکشن کرنے کا بھی ٹائم پورا ہے, ان کے پاس پولیس کی بھی نفری 500 بندہ ہے. شہروں میں چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں, سنیچنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ہر دوسرے دن گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, موٹر سائیکل چوری, ان سے پوچھیں, سرچ کر رہے ہیں جی, کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہیں. لیکن کوئی بھی بزنس مین ہے, کوئی بھی ڈیولپر ہے, جب وہ کام کرنے کے لیے نکلے, اس کو گرانے کے لیے ان کے پاس نفری بھی ہے, اس کو ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس 3 کمپنیز کام کر رہی ہے, ڈیلٹا, ویل فش اور بیدار. یہ سیکورٹی کمپنی ہے, پیفر کمپنی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. پراپر رجسٹرڈ ان کے گارڈ ہیں ہمارے پاس, ان کی پراپر ایکسل میں نے شیٹ میں ان کی پوری لسٹ ان لیگل ٹیم سے بنوا کے, ہمیں جو 2 تھانے ہمارے ساتھ لگتے ہیں, ایک چونترا ایک چکری, دونوں تھانے میں, دونوں کے ڈومین میں ہم لوگ آتے ہیں, لسٹیں پراپر وہاں پہ تھانے میں ریسیو کری ہے. جناب محترم یہ جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں گارڈز ہیں, ان کی پوری ایک لسٹ ہے, اور اس کی یہ سی نمبر ہے, یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے, یہ موبائل نمبر ہے. آپ اپنے طریقے سے جو ویریفیکیشن کرنی ہے
آپ وہ بھی کر لیں. وہ سارا کر کے اب پچھلے دنوں میں 15-20 دن پہلے انہوں نے نادرا سے ایک گاڑی بھیجی ہے, ساتھ میں پراپر پولیس کے بندے تھے. ہمارے سائٹ پہ ایک سیکورٹی ہیں میجر تاج صاحب, ان کی مجھے کال آئی کہ جناب یہ نادرا کی گاڑی ہے, کہہ رہے جی ہم نے بندوں کا بایو میٹرک کرنا ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ جی, ان کے جی چارجز بھی ہیں, وہ میٹرک پولیس کروا رہی ہے, کمشنر صاحب کروا رہے ہیں, لیکن آپ کو پر ہیڈ 300 چارج کریں گے. میں نے کہا جی کر دیں, آپ کم سے کم ان کی تو تسلی ہو جائے نا, آپ دے دیں, ایک تو ہمارے پاس بایو میٹرک رسید بھی آ جائے گی اور ان کی بھی ویریفیکیشن ہو جائے گی کہ باقی ساری چیزیں وہ بھی ہم نے کروائی, اس میں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا. سارا کچھ کروانے کے باوجود پھر ملک ایک ہی انہوں ردا رکھا ہوا, آتے ہیں مشینیں لے کے اس طرح گراتے ہیں کہ جیسے یہ اسرائیل میں گئے ہوئے ہیں یا یہ افغانستان میں گئے ہوئے ہیں, کہ یار ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ہم کو باہر سے نہیں آئے نا. آپ نے جو کچھ کیا ہے, جو کرنے جا رہے ہیں, صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جب آپریشن سٹارٹ کیا ہے, 4 بندے آپ جا کے بیٹھے ہیں تھانہ چونترا میں ایک ٹینٹ لگا کے, ڈی جی آر ڈی اے, کمشنر صاحب, ڈی سی صاحب, آپ کے اس کے علاوہ چوتھے آر پی او صاحب تھے اور سی پی او صاحب, 5 تھے. بیٹھ کے آپ نے آپس میں ڈسکشن کی, ڈسکشن کر کے رات کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا اگلے دن صبح اپنی ساری مشینری موو کر دیجیے, کچھ کیپیٹل میں گھس جاؤ, کچھ عبداللہ میں گھس جاؤ, کچھ ملٹی میں گھس جاؤ, کچھ بلو ورڈ میں گھس جاؤ. مطلب جا کے آپ اس طرح کرو کہ یہ لوگ کیوں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یہ جو عوام 15 سے 20 ہزار بندے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو کیوں روزگار دے رہے ہیں, یہ روڈوں پہ کیوں نہیں نکل رہے, ان کو ذلیل اور کیوں نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. ملک تو پہلے تباہ ہو چکا ہے, جو رہ گیا ہے اس کو ہم تباہ کیوں نہ کریں. چاروں نے بیٹھ کے مشورہ کیا, مشورہ کر کے وہاں پہ بھیجا اور لوگوں کا نقصان. یار مجھے یہ بتاؤ یہ کر کے آپ کو کیا ملنا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. آپ لوگ اگلے دن سٹیٹمنٹ یہ جاری کر رہے ہیں, آر ٹی اے کی میں دیکھ رہا تھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو آپ کی اس کی ویب سائٹ پہ یہ چڑھا ہوا ہے, ٹوٹل جی 284 جو وہ اسکیمیں ہیں پنڈی ڈویژن کے اندر, جس میں ہم نے 70 کو اپروو کیا. باقی ہمیں بتائیں نا, ہمیں کیوں نہیں آپ نے اپروو نہیں کیا. ہمارے تو سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں. کیا ہماری زمین سے کرونا نکل رہا ہے, وہاں سے کوئی ٹیومر نکل رہا ہے, یا وہاں سے کوئی نکلی اور نکل رہا ہے, یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو وہاں پہ اڈل کھڑے کر رہی ہے آپ کے لیے. صرف ایک پلندے, ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر 4 سے 5 بندے بیٹھ کے یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو جا کے ڈیمالش کیسے کرنا ہے, آپ 4 سے 5 بندے بیٹھ کے تو یہ بھی تو پلان کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو لیگلائز کیسے کرنا ہے. آپ نے کبھی ہمیں پچھلے 5 سالوں میں بلایا, کبھی ہم سے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس افغانی ہیں فلائیں, کبھی آپ سے ڈسکشن کیا ہم سے, کبھی آپ نے ہم سے یہ پوچھا جناب ہم نے آپ کو اللیگل کہہ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, آپریشن کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, آپ کے پاس ہر چیز سبمٹ کی ہوئی ہے, ان کو پتہ بھی ہے سارا کچھ, لیکن وہ ہمیں کبھی پوچھ تو سکتے تھے نا. کیا یہ ادارے اس کام کے لیے رہ گئے ہیں, ان کی مرضی ہو جو یہ کریں, ان کی جو مرضی ہو وہ نہ کریں. یار ہم بھی اس ملک کے ہیں نا, ہمیں پوچھنا ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. سارے چیزیں ان کا رائٹ ہے, ہمارا بھی رائٹ ہے. ہم ٹیکس نہیں دے رہے, ہم جتنی لینڈ پرچیز کر رہے ہیں اس کا ہم ریونیو ڈپارٹ سے پراپر نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر پوری پیمنٹ جمع کروا رہے ہیں ہر انتقال کے ساتھ. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں, بلکہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, اگر اس سال کے اندر یا پچھلے 5 سال کے اندر جتنا بلو ورڈ سٹی نے محکمہ مال کے تھرو نیشنل بینک آف پاکستان میں جتنا ٹیکس جمع کروایا کسی اور سوسائٹی نے نہیں کرایا ہوگا. ہم تو فیسیں جو ان کا اپنا جو شیڈول ریٹ ہے اس سے بھی اوپر فیسیں جمع کرواتے ہیں, اس وجہ سے کہ یار جو بھی چیزیں لیگلائز لے کے چلیں, کسی چیز کو آگے پیچھے نہ چلیں. جب ایک بندے کی ہر چیز پوری ہے, جب اس کے ساتھ 15 سے 20 ہزار بندے جڑے ہوئے ہیں, جب وہ فلائی کام کر رہا ہے, اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, اس کی لینڈ کمپیکٹ ہے, سائٹ پہ 5 سال سے وہ ڈیولپمنٹ کر کے اس نے ایک چیز کمپیکٹ کر لی ہے, اتنا بڑا آپ اس کو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس کو جا کے نقصان پہنچانا. یار خدا رہا, آپ میں جتنے بھی ادارے ہیں نا, آصف منیر صاحب, میں نے اگلے دن بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی, قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے, اس ملک کو سنواریں, ان لوگوں کو سنواریں, ان لوگوں کے لیے بہتری کریں. آپ ان کے لیے بہتری کریں گے, اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتری کریں گے. ایک منٹ بھائی, ابھی میرے جو کاروباری لوگ ہیں وہ پاکستان میں جو معیشت ہے لیڈ کی ہے, اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کورٹس میں کیوں نہیں گئے. دوسری بات, اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر شک مارا جا رہا ہے. پہلے ایک اساس اخبار کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے, کہیں یہ آپ میڈیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے. میں آپ کو سر اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں اس طرف آپ لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے تو میں وہاں پہ پہنچ گیا,
میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے اسٹے آرڈر لے کے چلا گیا. میں نے چلو محترم آپ کدھر آئے ہیں جی؟ ہم نے جی یہ پوز کرانی ہے. کیوں کرانی ہے جی؟ ہمیں جی پیچھے سے آرڈر. کس کے آرڈر ہیں جی؟ جمشید صاحب کھڑے ہیں RDS سے جن کے. میں ان کے جناب محترم بتائیں کہ جی میں نہیں ہوں جی. یہاں پہ CO صاحب کھڑے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل, ان سے بات کریں. ان سے بات کریں جی میں بھی نہیں ہوں جی. یہاں پہ AC صدر صاحب کھڑے, ان سے بات کریں. ان سے پوچھا کہ میں بھی نہیں ہوں جی. SP صاحب کھڑے, ان سے بات کریں. ان کا جی میں بھی نہیں ہوں. جب چاروں سے پوچھا, ان کو بولا جی ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ملا ہے. پیچھے سے کس نے آرڈر دیا جی؟ اب پارا سے آرڈر آیا. ہمیں کس نے آرڈر کیا؟ 111 بریگیڈ نے ہمیں آرڈر کیا. اور میں نے اگلے دن بھی پریس کانفرنس سے کی تھی لائیو سنو کے اوپر. میں نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ جن کا یہ نام لے رہے تھے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, صرف ان کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے. یار مجھے بتائیں پاک آرمی کا کیا لینا دینا زمینوں سے, پراپرٹی سے, ان چیزوں سے. انہوں نے ان کو بولا آپ جا کے یہ کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا سوال کیا تھا بھائی جان؟ یہی جو معاملہ آپ کا سوال آپ نے پوچھا جی ہمارا پاک فوج کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کوڈیل ریلیشن شپ ہے. ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. اسی لیے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جا رہی. یہ جس طرح نعیم اعجاز صاحب نے فرمایا, یہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کسی ایجنڈے کے تحت. پچھلے دور کے بیٹھے ہوئے افسران, پچھلے دور کے لوگوں کے انڈر دی ٹیبل اکوموڈیشن پہ پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, بددلی پیدا کر رہے ہیں. یہ پچھلی پوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا. یہ ان کے ہی بٹھائے ہوئے افسران ہیں جو آج تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. راولپنڈی کے کمشنر صاحب, ان کی آپ ہسٹری نکال لیں, ان کے ایسٹ بیونڈ بینز میں ان کی کیلکولیشن نکالیں تو آپ کو اربوں خربوں کی جائیدادیں ملیں گی. ان کے لاہور کے ایک ڈیولپر سے تعلقات ہیں, صرف وہ اپرووڈ ہے اور باقی سب انلیگل ہیں ان کی نظر میں. اور یہی سٹوری آپ کو راولپنڈی پولیس کے 1-2 سینئر افسران میں ملے گی. ذاتی مراسم ہیں ان کے ڈیولپرز کے ساتھ, ان کے گھر گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. مجھے پتہ یہ گفتگو کرنے کے بعد ہمارا کیا حشر کیا جائے گا, لیکن ریالٹی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب, یہ خدارہ ان کو لگام ڈالیں. یہ جان بوجھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک پہ حملہ کرنے کی. ہمیں حکم کریں, ہم سب کچھ ویسی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں, یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاشی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اس قسم کا آپریشن کیا حکومت کے خلاف سازش سمجھتے ہیں, ملک کے خلاف؟ یہ سیاسی رکاوٹ ہے, کاروباری رکاوٹ ہے, یا کچھ اور؟ اور معصوم سے سوال اس کے ساتھ اور کہ اربوں روپے آپ کی انویسٹمنٹ بھی, عوام کی انویسٹمنٹ بھی ہے بلیو یونیورسٹی میں. عوام کو کیا یقین دلاتے ہیں انویسٹر کو کہ ان کا پیسہ پہلے تو جی آپ کے معصوم سوال کا جواب دے لوں اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کر لوں. آپ کے معصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, میں سر عرض سن لیجیے گا, عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں. وہاں زمین موجود ہے. ایک منٹ سر پلیز, انور صاحب پلیز, میرے بھائی میں جواب دوں گا آپ کو, ڈونٹ وری. اچھا, جو عوام کے اربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا. ہماری تو, ہم نے تو جتنی ڈیلیوری دینی ہے اس سے 5 گنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس. ہم نے چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ ہمارے تو پچھلے 3 سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے میرے پیدا ہونے پہ میرے نام لگائے تھے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیے, اور آج کی ڈیٹ تک وہ فروزن ہے. ہم تو اس ملک سے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں, نہ گئے ہیں کہیں, اور کام کر رہے ہیں. ساری زمین ہماری یہاں پہ موجود ہے. 2-2.5 لاکھ کنال کون چھوڑ کے جاتا ہے میرے بھائی؟ اور اگر پبلک کا وہ پیسہ ہے تو وہ تو آج ڈبل ٹرپل اور 10 گنا ہو گیا. وہ تو سب کچھ وہاں پہ موقع پہ موجود ہے. اور بنجر زمین کے اوپر ہم ایک شہر آباد کر رہے ہیں. دبئی صحرا میں اگر اس نے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کھینچ لی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو نفرت کیا. پھر آپ نے اگلا سوال کیا, دیکھیں 2 باتیں ہیں جو ریالٹی ہے وہ ہمیں ایکنالج کرنی پائیے. ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کے روپ میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں, ڈیلیوری نہیں دیتے. لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا, دبئی کے ریرا کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو ڈسٹنگوش کرے کہ کون ڈیلیور کرنے والا ہے, کس کے پاس زمین ہے, کس کی انٹینٹ کلیئر ہے, کس کی کیپیبلٹی ہے, کس کے پاس سٹاف موجود ہے,
کس کے پاس انجینئرنگ ہے، ایکوپمنٹ ہے، اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے موقع پہ. ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، اور ہم صرف ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھاگ گئے یا جنہوں نے انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی، اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک سرخ فیتہ پاکستان کے ہر شعبے میں وہ سرخ فیتہ لگا دیتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھے ہی نہ. پاکستان یہ مزاج ہے. آپ نے 2-4 لوگوں کے نام لیے ہیں، کمشنر راولپنڈی کا نام لیا، RDA کے لوگوں کے آپ نے نام لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ زلفی بخاری کے باپ نے آپ سے، کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی، آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی، آپ میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں. کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ سب مل کے ان سے ریکویسٹ کر کے براہ راست ملاقات کریں تاکہ جو پبلک منی انوالو ہے اس کی سیفٹی ہو سکے؟ جی ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں سب سے ملاقاتوں کی. یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک مشن شروع کیا ہوا تھا ڈیمولیشن کا. اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو تو بتائیں نا، جس وقت آپریشنز ہوتے ہیں پبلک انریسٹ میں چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو یہ بتانے کا اہتمام کیا کہ ہم یہیں پہ ہیں، ساری زمین یہیں پہ، اور ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. خدا رہا اللیگل ہمیں کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اپروول آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا، اور وہ آپ میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں محکموں میں کیا ہوتا ہے، میرا منہ نہ کھلوائیں، سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی جی آپ نے سارے بگ گنز کا نام لیا ہے، جی 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 لیکن آپ نے کہیں پہ بھی پنجاب کے وزیراعلیٰ کا نام لیا جن کے نام نہیں لیا، جن کے انڈر یہ ساری فورسز ہیں، یہ اس کے انڈر آتی ہیں، ان کا نام کیا لیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال، آپ کے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہیں ریڈ کر ایسوسیشن کے، جی جی ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے. جی میں ان کو بولنے کا موقع دوں گا، یہ اپنا کردار ادا کرنے آئے ہیں. میں کہ پشاور میں ایک اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا تو آپ نے مخالفت کی کہ ہمیں پہلے دکھائے کہ کیا واقعی آپ کے پاس اتنی زمین ہے، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ ایسے لوگوں کیوں بازو نہیں بنتے جو واقعی جن کے پاس زمین ہے، یا ان کے خلاف آپ بات کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ آج بات کریں سر مائک پہ بھی یہ صحیح نہیں ہے، یا ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ ایک میکانزم آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کیوں نہیں کرا؟ میں جی محسن نقوی صاحب والی بات کا جواب دے دوں تو یہ کریں گے. محسن نقوی صاحب محترم آدمی ہیں، اور وہ اپنے طور پہ، میں نے لاہور میں ان کی پروگرس دیکھی ہے، بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کچھ حصوں میں اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ڈیڈیکیٹڈ لوگ چند شعبوں پہ بیٹھ جائیں تو کام ہو بھی سکتا ہے. اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. ان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چند کالی بھیڑیں جو بیوروکریسی میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. آپ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اس کی پروگرس لیں نا کہ پچھلے 5-7 سالوں میں آپ نے کتنی اسکیمیں اپروو کی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کنال وہاں زمین ہے، تو ہمارے پاس 500 کنال بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے معیار پہ پوری اترتی ہو. ہمیں 500 کنال کی اپروول ہی دے دیں اگر یہ دینے والے بنے. باقی جواب آپ کو اجازت صاحب دیں گے ان سے متعلق. اس کو یہ جوڑیے گا ذرا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسرت اعجاز خان ہے، میں چیئرمین ہوں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا، اور پاکستان کے 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہم سے منسلک ہیں جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں. دوستو، بلو برڈ سٹی کوئی 6 مہینے 8 مہینے پہلے نہیں بنا، 5 سال پہلے بنا تھا. ہم نے ابتدائی NOC دے کر پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی خیبر سے کراچی تک ان کے ساتھ جڑی. اپنے کلائنٹ اوورسیز پاکستانیز، اور چونکہ یہاں پر اس وقت جو پلاٹ لیے جا رہے تھے وہ ہزاروں میں لیے جا رہے تھے، لہٰذا وہ لوگ جو انتہائی متوسط طبقے کے لوگ تھے انہوں نے گھر کا خواب دیکھ کر ان ہزاروں روپوں سے یہاں پلاٹ خریدے، اور ہم اس چیز میں انوالو ہوئے اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی. سو بلو برڈ سٹی یہ نہیں ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے زمین سے نکلی اور آج 3 مہینے کے اندر حکومت نے ایکشن لیا اور آ کر یہاں چڑھائی کر دی. میں آپ سے گزارش کروں
ایک بڑا عجیب اس ملک کا قانون ہے. آپ قانونی تقاضے پورے کر کے کوئی کام کرنا چاہیں, آپ کے لیے وہ کام کرنا مشکل نہیں, ناممکن بنا دیا جاتا ہے. آپ بالکل غیر قانونی طور پر ایک برما ٹاؤن جیسے یا فتح جنگ میں جو کوئی بھی شخص کوئی غیر قانونی جگہ بناتا ہے, 15 فٹ کی گلی, 10 فٹ کی گلی, ٹیڑھی گلی, عذاب زندگی, وہاں لوگ گھر بھی بنا لیتے ہیں, رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ یار یہ تم نے پہلے 100 کنال میں غیر قانونی بستی بنائی, پھر 100. برما ٹاؤن غیر قانونی طور پر 50 کنال سے شروع ہو کر کئی ہزار کنال بک کے لوگ پیسے لے کر نکل گئے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا بھائی تم نے کوئی NOC لیا. ایشو صرف اتنا ہے, جو شخص اس ملک میں قاعدے قانون کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے, جو لوگ ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر پیسہ جو ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں چلا جائے, چاہے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں آپ سے گزارش کروں, 1 کروڑ 30 لاکھ گھروں کی کمی ہے پاکستان میں. اگر یہ پرائیویٹ بلڈرز نہ ہوتے تو یقین رکھیں آپ کو اور مجھ کو اور راولپنڈی اسلام آباد میں 2 لاکھ روپے کرائے پہ 5 مرلے کا گھر نہ ملتا. آج بھی گھر بہت زیادہ ہیں. شہر سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر شہر میں آبادی بہت ہو جائے تو فاصلہ دے کر ایک شہر آباد کریں, نظام ٹھیک چلے گا. آپ یہ دیکھیں جو ڈیولپ ایریا نا سر, اس میں کیا ظلم ہے. CDA کے 300 فٹ کے برساتی نالے تھے, 50 فٹ کے رہ گئے. نالوں کے اوپر انہوں نے پلانٹ بنا دیے, نالوں کے اوپر کچی بستیاں بن گئی, نالوں کے اوپر کرسچن کالونی بن گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر سرکاری ادارے بہترین طریقے سے ڈیولپمنٹ کرتے, پرائیویٹ بلڈرز کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن کام تو کرتے نا. اگر حکومت خود کام آپ کے لیے میرے لیے کرنے کو تیار نہیں, اور جو ڈیولپر کام کرنے کو تیار ہے اس کو تباہ و بربادی کا شکار کر رہے ہیں, یقین کریں یہ کسی طرح بھی محب وطن معاملہ تو قطعی طور پر نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سر میری بات ختم ہو جائے تو آپ پھر سوال کا لمبا سیشن کیجیے, سب دوست کریں. اچھا سر اس طرح کہ آپ آگے سوال دیں میں پھر موقع یہ بتائیے گا کہ آج ماشاءاللہ جلسے کا سماعت تھا یونیورسٹی کی جانب سے, کافی زیادہ عوام بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے بات کی کہ یہاں پہ قبضے کے حوالے سے 2 لاکھ کنال آپ نے شروع سے اکٹھی کر لی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایریا لو گو ایریا بنا ہوا تھا. آئے روز قتل و غارت ہوتی, 200 سزائیں جو مختلف جو FIR ہیں دوسری کچھ یہ بتائیے گا کہ NOC آپ کو جاری اگر نہیں ہوا تو عوام کو کیسے ڈیلیور کریں گے. اور تیسرا نہیں جاتا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ سیاست میں انٹری ہوئی ہے تب یونیورسٹی کو نظر لگی ہے؟ ایک چیز جی نہیں, سیاست سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بتائیں گے آپ کو. سیاست آگے برائٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا جو آپ کا سوال ہے نا ڈیلیوری کیسے دیں گے لیگلی اگر آپ کو اپروول نہیں ملتی, اس کا میں جواب سب کو دے دوں اور اپنے کسٹمرز کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے. اس کے بعد نہیں مجاز صاحب آپ کو ایک دوسری بات بتائیں گے. آپ نے کہا کہ جی آپ کو NOC نہیں ملتا تو ڈیلیوری کیسے دیں گے. ہمارے پاس زمین موجود ہے, ٹھیک ہے جی. جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں, کورٹ آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہم نے الحمدللہ 25 سے 30 ہزار کنال ایکٹیولی ڈیولپ کر دی, جس کی 70-80% مکمل ہو چکی ڈیولپمنٹ, اور باقی 2 لاکھ کنال پہ کام ہو رہا ہے اس وقت. ہم لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی زمین کی رجسٹری کرا دیں گے اور سروسز اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں جاری رکھیں گے. اس کو کوئی پاکستان کا قانون اس عمل کو نہیں روک سکتا. جناب محترم میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ یہ نو گو ایریا بنا ہوا تھا, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بات ہے آج سے 2 سال پرانی, ابھی کی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں موقع کے اوپر جتنی بھی ہماری سراؤنڈنگ میں سوسائٹیز تھی وہ ساری الحمدللہ اس ٹائم بلو ورلڈ سٹی کے اندر مرج ہو چکی ہیں. اور جو مرچ ہوئی ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی, 10-10, 15-15 ہزار کنال تھی. عرصہ دراز سے بیٹھی تھیں, ہم نے چاروں طرف سے لینڈ لے لی. ان کے ساتھ ہمارے چھوٹے موٹے لیٹیگیشن تھے, معاملات تھے, چل رہے تھے معاملات. وہ تو 2 سال پرانی بات تھی. کبھی کی ٹرانسفر بھی ہو چکی ہیں, مرچ ہو چکی ہیں, بلو ورلڈ سٹی نے پوزیشن بھی لے لیا, وہاں پہ کام چل رہا ہے. دوسری جو قبضوں کی آپ FIR کر رہے ہیں, ایک دن میں 20-20 FIR ہوئی ہیں. آپ کی جیب سے کارتوس نکل رہے ہیں. کس نے دیا جی؟ نعیم اجاز نے دیا, سعد نذیر نے دیا. اور اس کا کیا کرے جی 109 لگا ابیٹمنٹ.
मशवरा जिसको कहते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लीगल, मेरा भाई यहाँ पे बैठा, मेजर एक्ट के अंदर वो कानून ही कोई नहीं है। जब आपको एक कोई चीज जो उसमें पहले होता था 13, 20, 65, आजकल वो 41 भी और समथिंग इस तरह का है, उसमें तो 109 है ही नहीं, ये लगा लगे। वो पर्चे कब के खत्म हो गए हैं, उड़ गए। जिस तरह के पर्चे थे वही स्टेटस था। किसी को रोकना हो तो इनके पास आखिरी अरबा यही होता है कि हम एफआईआर देकर रोक लें। इस तरह का कोई मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें क्लियर है। वो साथ भाई ने बड़ी क्लियर बता दी है बात कि जो कह रहे हैं ना एनओसी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास इतनी जमीन है कि अरबा आराम से, कोई बगैर किसी टेंशन के, जितने हमारे क्लाइंट हैं। भाई भी एक सवाल करना चाह रहे थे क्या आपने किया, उसका जवाब बीच में ही दे रहा, कवर्ड हो जाएगा। जितने हमारे क्लाइंट हैं जमीन के चौथे हिस्से के ऊपर अगर हम उनको सिर्फ रजिस्ट्रियां इंतकाल करवा के पोजीशन दे के घर बनवा दें, ना वो किसी कानून में ना हमें कोई रोक सकता है, वो हमारे पास आखिरी राइट है। जितने इन्वेस्टमेंट टाउन उसकी मिसाल है, सारी चीजें वो तो हमने ऑलरेडी मेन बुलेवार्ड हजारों कनाल के ऊपर 10-15 किलोमीटर हमारी मेन बुलेवार्ड बन चुकी है। उसके सराउंडिंग में ब्लॉक बना दिए, हमें क्या इशू है? जी 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 मैं देता हूँ। मैं एक मिनट मेरा भाईजान 6 साल में कोई, मैं जवाब देता हूँ मोहतरम, आप जरा मेरे तरफ मुतवज्जो हो। आप, हमने कोई लाखों फाइलें नहीं सेल की। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं, मैंने बड़ी क्लियरली जवाब दिया है। जो मौजूदा जमीन है उसका चौथा हिस्सा भी अभी तक हमने नहीं दिया। बस बड़ा क्लियर जवाब है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्लियरेंस चाहिए, आप मेरे साइट पे आ जाएं, आपको फिजिकल विजिट भी करा दूंगा, डिटेल में आपको उसकी डिटेल भी देंगे। कोई और सवाल है? छोटा सा आपका ना, मैं आपकी एम्बिग्विटी क्लियर कर दूं, 1 मिनट की एम्बिग्विटी क्लियर कर दूं कि हम कस्टमर रजिस्टर करते हैं, सेल रजिस्टर नहीं करते। ठीक है, तो जितनी आवाम का पैसा हमारी तरफ है वो अमानत है, और वो नईम मिजाज साहब ने बता दिया। अगर हमें वो अदारों से अप्रूवल्स के बाद वो अपनी कमिटमेंट सेटिस्फाई करनी है तो वो जमीन के चौथे हिस्से में हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है जी। उसके बाद ये अजहर साहब है, इलाके के लोकल हैं। अच्छा भाई 2 ले लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे बताएं कि लीगल पोजीशन आपकी मुकम्मल है तो तमाम तरह आपने जिस तरह बताया, लास्ट क्या होगा आपका अगर वो जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है, इसके बाद क्या करेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, 1 सेकंड, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मेरे भाई आपका नाम क्या है? खुरम हाशमी अब तक से। अच्छा, खुरम हाशमी अब तक से हैं। आप मुझे बताएं कि जो अदारे हैं इस वक्त मुल्क में, वो अदलिया का एहतराम करते हैं? अदलिया ने हमें अलाउ किया हो? नहीं भाईजान, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। माफ करें भाई, 10 लाख फाइलें होते तो थैंक यू जी। उठिए, खैर उठिए।